ناول کھیل کھیل میں کو لکھا ہے زارا احمد نے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام اینا ہے۔ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں برقع پہن کر یونیورسٹی جاتی ہوں۔ کلاس میں سب سے آخر کی رو میں بیٹھتی ہوں۔ مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں۔ ایک خامی میری سانولی رنگت ہے، جس کی وجہ سے میں نے برقع اسی مجبوری کی وجہ سے پہنا ہے۔ کلاس میں بھی مجھے کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتا ہے، کیونکہ میں ذرا کم گو ہوں، کسی سے میل جول نہیں رکھتی۔ میری یہ خامی مجھے کالج میں بہت خوار کرتی رہی، اسی لیے میرے کم ہی نمبر آتے رہے ہیں۔ دوست نہ بنانا، کلاس میٹ کے ساتھ میل جول نہ رکھنا میری خامی ہے۔ مگر ایک خامی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں وہ سنو اینا، تم نے حارث کو دیکھا ہے؟ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ کلاس میں آنے کا کہہ کر کہاں چلا گیا ہے۔ سارا میری کلاس میٹ ہے اور حارث بھی کلاس میٹ ہی ہے۔ ان دونوں کا افیئر بڑا زوروں کا چل رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا اسے کلاس میں نے اسے جواب دیا، جو کہ ادھر ادھر کلاس میں نظریں بھی دوڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے پریشانی تھی جیسے پتہ نہیں کیا چیز کھو گئی ہو۔ ہاں، میں کوئی شک نہیں، حارث دیکھنے کی چیز ہے۔ ہینڈسم، سمارٹ، چارمنگ، کرستی جسم، بازو کی مچھلیاں بہت واضح نظر آتی تھیں۔ جب وہ یونیورسٹی میں آتا تھا تو کتنی لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، لیکن وہ خود آگاہ تھا، کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ مگر سارا کے ساتھ اس کا افیئر بہت مشہور ہو رہا تھا، جو پوری یونیورسٹی میں حسد کی نظروں سے ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس خوبصورتی بھی وافر مقدار میں ہوتی ہے، جس کی مثالیں حارث اور زارا تھے۔ جلن مجھے بھی کافی ہوتی تھی، مگر کیا کیا جائے جب چلانے کے لیے کوئی حسن کا جادو نہ ہو تو؟ نہ زلف، نہ ناگن جیسی آنکھیں، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ میرے پاس تو چھپانے کے لیے بھی یہی سانولی سلونی سی رنگت ہے، جو آج کل کے سرخ و سفید لوگوں کے بیچ کہیں بھی اس کا خریدار نہیں ملتا۔ ہائے رے یہ احساس کمتری۔ کلاسز ختم ہو چکی تھیں۔ میں سر شفقت کی اسائنمنٹ بنانے کے لیے مختلف قسم کی کتابوں کو کنگال کر رہی تھی۔ لائبریری میں اسی طرح کی سرگرمیاں میں اسائنمنٹ بنانے کے دوران کی سر انجام دیا کرتی تھی۔ پروفیسر صاحب بھی ہمارے خوب ہی تھے، جو ایسے چن چن کے مشکل اسائنمنٹ دیتے تھے جو حل ہو کے بھی نہ دیں۔ ابھی میں 3 مختلف قسم کی کتابوں میں منہ دیے کیلکولیٹر کی مدد سے ایک ایکویشن کو حل کر رہی تھی کہ اپنے قریب میں نے کرسی کھسکنے کی آواز پہ چونکی، نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر نظریں دوبارہ پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ سارا جس پریمی کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ تو یہاں کتابوں کے ذخیرے میں پائے جا رہے تھے۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مجھے اپنی طرف یوں بے دھڑک دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے ہی، وہ تمہیں سارا ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اپنی شرمندگی میں چھپاتے ہوئے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، ایک تو اس لڑکی کو کوئی اور کام نہیں، جب بھی دیکھو آؤٹنگ، چل، ٹیسٹ، ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم لڑکیوں کے پاس اتنا فالتو وقت کیسے ہوتا ہے، ہر وقت ہی آؤٹنگ، شاپنگ، پارٹیز۔ وہ بھرا بیٹھا تھا، اپنا دل کھول کر رکھ رہا تھا۔ میں حیرانی سے اس کی طرف بس دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سارا کے ساتھ بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ الرجک تھا۔ یہ میں پہلی بار اس کے منہ سے سن کے اندازہ لگا رہی تھی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے سن ہی کب رہی تھی۔ میں تو بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولتا تھا، اس کے سرخ اور بھرے ہوئے ہونٹ دانت مجھے عجیب ہجانی کیفیت میں لے آئے تھے۔ اس کے ہاف بازو کی شرٹ میں نکلتی مسل سے بھرپور تھی۔ میرا دل میرے قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے اس کے طرف سے نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ بیٹھا بھی تھا تو میرے سامنے والی چیئر کے پاس تھا۔ ہم لڑکیوں کے پاس اتنا بھی فضول ٹائم نہیں ہوتا کہ محض آؤٹنگ، شاپنگ پہ ہی اپنا وقت برباد کرتی رہیں۔ ٹائم برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس لڑکوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت وقت ہے۔ میں نے پتہ نہیں یہ کیسے بات کر دی تھی۔
مگر میں اندر ہی اندر اپنی اس ضرورت پہ خوش بھی ہوئی تھی، کیونکہ انڈائریکٹ میں نے حارث کے افیئر پہ چوٹ کی تھی۔ حارث کی خود پہ پڑنے والی نظریں میں اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ میری طرف دیکھتا رہا تھا، میں اپنی کتابوں کی طرف۔ اپنی ہاتھوں کی لرزش کو میں نے بال پوائنٹ کی مدد سے سامنے پڑے پیپر پہ لکھنے سے چھپایا ہوا تھا۔ یعنی تمہارے خیال میں ہم لڑکے تم لڑکیوں سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے بال پوائنٹ لیتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بال پوائنٹ اس کی آنکھوں کے درمیان تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، تم لڑکے ہم لڑکیوں سے بیوقوف بن جاتے ہو، ہم لڑکیاں تو تم لڑکوں سے بہت ذہین ہوتی ہیں۔ وہ میری اس بات پہ کہکا لگانے لگا، اور میں اس کے کہکے میں کھونے لگی تھی۔ کیا تھا یہ بندہ اتنا خوبصورت، مردانہ اور وجاہت کا شاہکار؟ تم ذہین ہو؟ اس نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی خوبصورت چمکتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شرارت تھی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ مجھ سے زیادہ؟ ہاں، تم سے زیادہ ذہین ہو۔ میں نے بھی اسے چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا، حالانکہ ہماری کلاس میں سب سے ذہین اور سمارٹ حارث ہی تھا۔ فرسٹ سیمسٹر میں سب سے زیادہ بھی اسی کے نمبر تھے۔ میرے نمبر ٹھیک تو تھے، لیکن برائٹ بالکل بھی نہیں تھے۔ اوکے، تم مجھے اپنی ذہانت سے بیوقوف بناؤ، اگر تم جیتی تو تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ فی الحال تو مجھے اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے۔ میں نے اپنا بال پوائنٹ لینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جس نے اپنا ہاتھ دور کر دیا تھا۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں ڈر گئی؟ کیا اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا تم لڑکیوں کے پاس شاپنگ، آؤٹنگ اور پارٹیز کے لیے ہی وقت ہوتا ہے؟ وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے چڑھا رہا ہے، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شطرنج کھیلنی آتی ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے یک لفظی سے جواب دیا۔ اوکے، کل ہم اسی وقت شطرنج کی بساط بچھائیں گے۔ تمہارے پاس اپنی ذہانت ثابت کرنے اور مجھے بیوقوف ثابت کرنے کے لیے اچھا موقع ہے۔ اس نے مجھے ایسے کھیل کی دعوت دی تھی جس کی الف بے بھی مجھے نہیں آتی تھی۔ اینا نام ہے تمہارا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور حیرت بھی ہوئی تھی۔ اسے میرا نام یاد تھا۔ میں سر ہلا دیا۔ وہ بیسٹ آف لک بول کر چلا گیا تھا، اور میں حیرت میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی، کیونکہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور سمارٹ لڑکا میرے پاس بیٹھا تھا اور مجھے ایسے کھیل کے لیے چیلنج کر گیا تھا جس کو کھیلنا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ لیکن بادشاہ نہیں جانتا تھا، ملکہ کے پاس بازی پلٹنے کے لیے مہرے اپنی مرضی کے ہوتے ہیں۔ اگلے دن یونیورسٹی کی کلاسز کے دوران میں پیچھے بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، مگر وہ مجھے اگنور کرتا رہا۔ کلاسز کے بعد میں لائبریری کی طرف بڑھی، ارد گرد دیکھتے ہوئے شاید وہ نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے شیلف سے کتاب لی اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دھیان میرا پھر بھی اسی کی طرف تھا۔ ایک دم سے کرسی کھسکنے کی آواز آئی۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کے دیکھا تو وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھالتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ شطرنج بورڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ شطرنج کو ٹیبل پہ رکھتا، تمام مہرے سیٹ کرتا، میری طرف پھر کرسی سیٹ کی، اور میں بس اس کی طرف دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ لیٹس پلے۔ پھر میں کیا کرتی؟ ایک پل کے لیے تو میں اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تو یہ سب زبردستی؟ مگر میرا دل خود جب اس کی قربت کا خواہاں تھا تو میں بس اسی روح میں بہنا چاہتی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے مقابلے پہ اپنی چال چلنے لگی۔ میں نے کل یوٹیوب پہ شطرنج کھیل کو سیکھنے کے لیے لاتعداد ویڈیوز دیکھی تھیں، لیکن میرے سامنے شطرنج کا شاطر کھلاڑی تھا جو اسکول کے زمانے سے اس پہ گولڈ میڈل لے چکا تھا۔ کھیل درمیان میں تھا جب اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو، اگر تم ہاری تو سزا کے طور پر تم کو دو گی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس کی نظروں میں شوخی سی کیفیت تھی۔ کیا؟
اگر تم ہاری تو تم مجھے اپنا جسم کا ایک حصہ دو گی۔ پتہ نہیں کیا، لیکن میرے اندر سے میرا دل جیسے باہر آنے لگا ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرا چہرہ مجھے تپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ برقع میں آج نہیں پہن کر آئی تھی۔ اپنی اندر سے آتی کیفیت کو چھپانا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں محض یہی کہہ کر رہ گئی تھی، تم جب یہ گیم مجھ سے ہارو گی تب میں تمہارے جسم کا ایک حصہ لے لوں گا، تو پھر جو چاہوں گا میں اس کے ساتھ کروں گا، تمہیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کی باتوں کے ٹرانس میں آتی جا رہی تھی۔ اس کا مطالبہ اگر نارمل وقت میں ہوتا تو میں رد کر دیتی، مگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں بڑی شدید قسم کی احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ سچ تو یہ ہے میں حارث کی جسمانی قربت کی خواہاں تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ میری خواہش کے عین مطابق بات کر رہا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ مانتی ہو پھر یہ؟ وہ میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بات کو معنی خیز بناتے ہوئے بولا تھا، اور میں اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میں نے بس سر جھکا لیا تھا۔ وہ میری اس گہری نظروں کو خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اگلی چال چلی۔ وہ اس کی چالاکی کے آگے مات کھا گئی تھی۔ میں جب بھی ایک چال چلتی وہ مجھے مات دے دیتا۔ کھیل دلچسپ بن سکتا تھا اگر میں اپنا دماغ استعمال کرتی تو، مگر جب دل ہی نہ چاہے تو میں کیسے جیت سکتی تھی؟ ہار گئی۔ میں نے اپنی ہار پہ سر جھکا لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں اور اپنے دل اٹھتے ہجانی خیالات کو اس پہ آشکار کروں، جو کہ یقیناً میرے چہرے پہ خوب نظر آ رہے تھے۔ تو ڈیئر، میں جیت گیا، تم ہار گئی۔ میں نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ الوہی سی خوشی تھی، جس نے میرے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ میں زیادہ دیر اس کی طرف نہیں دیکھ سکی، فوراً نظریں جھکا لیں۔ اب پنشمنٹ کے طور پر تمہارے جسم کا کون سا حصہ لوں؟ اس نے میرے جسم کا معائنہ کرتے ہوئے بہت بوجھل آواز میں کہا تھا۔ بال۔ اس نے میرے بال کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی نرماہٹ میں اپنے بالوں پہ بہت واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری سراہی دار گردن کیسی رہے گی؟ اس کی بوجھل سانسیں میرے اور نزدیک محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا دل ایسے تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ جذبات کی شدت سے میں نے اپنے پاس دیرے پیپرز کو اپنے ہاتھ میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ سرگوشیوں سے بھرا چہرہ مجھے اپنی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ پہ رک گیا اور میرے کان کے قریب اپنے ہونٹوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ تمہارے یہ دایاں کان بہت خوبصورت ہے۔ آج سے یہ میرا ہوا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ پھر اس کے ہونٹوں نے میرے کان پہ ایسے بوسہ دیا، میرے جسم نے جیسے دل باہر آ جاتا۔ اس کی زبان کی نرماہٹ میرے کان کے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو کرسی پر آنکھیں بند کیے اس کے ہونٹوں کو فیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے رک جانے سے ایک دم میں نے حواسوں میں واپس آئی۔ کیوں، مدہوش ہو گئی کیا؟ وہ کرسی پر سیدھا ہوتا میری حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میں مارے شرم کے سر نہیں اٹھا پائی تھی۔ تمہارے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے جو تمہارا نہیں، وہ آج سے میرا ہے۔ میں جب چاہے اس کو چھو سکتا ہوں، اس پہ میرا حق ہے۔ وہ بڑے یقین سے میری طرف بڑے گہرے نظر انداز میں بولا۔ میں چاہ کے بھی انکار میں سر ہلا نہیں سکی۔ میں اب چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا، کل پھر گیم کھیلیں گے۔ لگتا ہے تمہارے جسم کا ایک حصہ میں ہی حاصل کر لوں گا، اور ایک دن میں تمہارا سارا جسم حاصل کر لوں گا۔ اس کے لہجے کا یقین مجھے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ اپنا شطرنج بورڈ اٹھا کر چلا گیا اور میں تو جیسے واقعی ہواؤں میں اڑی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں اور زبان کی نرماہٹ مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ جسم کا وہ حصہ بہت جل رہا تھا۔ میں ارد گرد سے بے خبر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میں ارد گرد سے اتنا بیگانہ تھی کہ ہوش مجھے تب آیا جب میں اپنے ہاتھوں میں بچھے کاغذوں کی طرف میرا دھیان گیا۔ یہ میرے وہ اسائنمنٹ کے نوٹس تھے جو میں نے بڑی مشکلوں سے کتابوں سے اتارے تھے۔ وہ میری بے بسی اور شدت جذبات میں چرمرا سے گئے تھے۔
میں بس سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ لائبریری چھوڑنے سے پہلے میں عجیب سے احساسات میں گھری دروازہ پار کر گئی تھی۔ اگلے دن پھر حارث نے مجھے کلاسز میں یونیورسٹی میں اگنور کیا۔ زیادہ وقت وہ سارا کے ساتھ ہی رہا تھا۔ میرا دل انہیں دیکھ دیکھ کے کڑتا رہا۔ جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا اس کی ہر ادا پہ ایک پل کے لیے ایک ساکت سا ہو جاتا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا یہ سب برداشت کرنا۔ میری توجہ بہت کم لیکچرز پہ رہی تھی۔ میری تو ساری توجہ ان دونوں کی طرف تھی جو لیکچرز کے دوران بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ کلاسز کے بعد میں بوجھل قدموں کے ساتھ لائبریری کی طرف بڑھی جہاں وہ پہلے ہی بساط بچھائے ہوئے تھا۔ میں اس کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر کتابوں کے شیلف کی طرف بڑھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز میں اپنی بیگ پہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے شیلف سے کتاب نکال کر اس کی ورق گردانی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے پیچھے میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ قدموں کی آہٹ اب میرے نزدیک آ کے رک گئی۔ پھر دو بازو نے مجھے شیلف سے کھسکا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ کتاب میرے بے جان ہاتھ سے گر گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کانوں کے گرد سے بال ہٹا کر مسلسل بوسوں کی بارش شروع کر دی، کبھی اپنے ہونٹوں سے کبھی اپنی زبان سے۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ میرا سینہ اس کے مضبوط بازو میں جیسے جکڑا ہوا تھا۔ میرا دل دھڑ دھڑ کر کے دھڑکتا جیسے میرے جسم سے باہر آنا چاہتا ہو۔ کیا کرتے ہو؟ چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی زبان کی شدت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی روکنا چاہا۔ اس نے بڑی تیزی سے مجھے سیدھا کیا اور میری کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے خمار میں جھانکا جہاں سوائے میرے اور کوئی عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر یونیورسٹی میں جو یہ سارا کے ساتھ کرتا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے اس تضاد پہ شدید قسم کے مخمے میں کیے۔ وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے اور پھر کان کی لوؤں کی طرف کرتا، پھر اپنے ہونٹوں کو مہر سبد کرنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے مضبوط شانوں پہ سر ٹکا چکی تھی۔ میں نے اس کی شدت جذبات کو نہیں روکنا چاہتی تھی۔ بوسوں کی پتہ نہیں کتنی بارش کرنے کے بعد اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جانتی ہو ہمارے درمیان ایک کھیل جاری ہے جس کا اگلا راؤنڈ رہتا ہے۔ اس کھیل کا نتیجہ بھی تمہیں پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جانتی ہوں۔ اگر میں جیتی اس بار تو تم کو سزا دوں گی۔ میں نے چیلنج دیتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وارن کیا تھا، جس سے وہ میری طرف مسکرا کے رہ گیا، ایسے جیسے کوئی بچہ کسی چیلنج کو چیلنج کرتا ہو۔ کیا سزا دو گی؟ وہ میرے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس کی سخت ہوتی گرفت میں بڑی جان لیوا مسکراہٹ سے اپنا چہرے سے اسے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے کان میں بولی تھی۔ میری اس سزا سے اس کا خوبصورت چہرہ ایک یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ پاکستانی مرد کے لیے سب سے بری چیز کیا ہوتی ہے جس سے وہ خود کو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے؟ وہ اس کی غیرت ہوتی ہے۔ اگر اس کی غیرت پہ چوٹ آئے تو بلبلا اٹھتا ہے۔ میں جانتی تھی حارث کی کمزوری کیا ہے۔ میں جان بوجھ کر چوٹ اسے وہاں پہنچائی تھی کہ وہ جو بڑے خمار آلود انداز میں مجھے چوم رہا تھا۔ میرا مطالبہ سن کر ایک جھٹکے سے اس نے مجھے الگ کیا اور میں نے دل ہی دل میں اس کی اس حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، اگر تم سزا کے طور پر میرا جسم مانگ سکتے ہو، جب گیم میں جیت جاؤں گی تو بطور سزا تمہیں مجھے اپنانا ہوگا۔ کیا یہ فاؤل نہیں؟ جبکہ تم خود سزا میرے لیے مقرر کرتے ہو، بغیر کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو میرے لیے لاگو کیا۔ اب میں جب سزا مقرر کی تو تم اب پہلو تہی کر رہے ہو۔ اٹس امیزنگ اینڈ کوائٹ کنٹریکٹڈ یو ناؤڈ اباؤٹ۔ میرے لیے یہ سب کتنا مشکل تھا یہ کہنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، مگر جب وہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ حاصل کر لے گا تو میں تو پھر بھی جوا ہار ہی جاؤں گی نا۔ زندگی بھر میرے لیے گنبد بے در ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی حارث جذبات کی کس سطح پر ہے۔ اگر وہ میرا داؤ کام کر گیا تو یہ بندہ میں حاصل کر لوں گی۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے وہ چلا گیا۔
اور میں زمین پر گری کتاب اٹھا کر لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے والے دنوں میں میکینیکل انجینئرنگ کی مشکل ہوتی پڑھائی میں ہم دونوں ہی کو ٹف روٹین میں وہ کھیل نہیں کھیل سکے۔ اس سیمیسٹر کے ایگزامز دینے کے بعد میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی کنوینس کے لیے کھڑی تھی۔ یہ گاڑی میرے پاس آ کے رکی۔ گاڑی کے بلیک شیشے آہستہ سے نیچے ہوئے۔ میں گاڑی میں موجود شخصیت کو دیکھ کر سانس پر رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے مردانہ وجاہت اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بلیک سن گلاسز لگائے مجھے لفٹ کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے نو لفٹ والا سائن ظاہر کرتے ہوئے پاس آتے رکشے کی طرف بڑھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بلی اور چوہے کا یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، کیونکہ محبت اور ہوس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو بھی چین نہیں لینے دیتی، خاص کر جسمانی ہوس۔ میں گھر بیٹھی دی سیکس ان دی پریزن کو پڑھ رہی تھی۔ آج کل میرے یہی مشاغل تھے۔ میرے موبائل کی رنگ بجی۔ ایک ان نون نمبر میں نے ایک لہجہ کے لیے سوچا، پھر پک کر لیا۔ ہیلو، ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ آج کل تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتی۔ جانتی تو ہو ابھی ہماری بہت سی گیمز بھی رہتی ہیں۔ اس کی خوبصورت آواز میرے موبائل فون پہ گونج رہی تھی۔ میں بے اختیاری سے مسکرا دی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میرا نمبر تو یونیورسٹی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں اپنی مسکراہٹ کو دبا کے بظاہر دبے لفظوں میں پوچھا، ایسے جیسے مجھے یہ سب پسند نہ آیا ہو۔ جناب مجھے اگنور کرتے ہیں، جہاں سے بھی گزروں وہاں سے رستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ لائبریری میں بھی سرکار نظر نہیں آتے، ہماری گاڑی میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے؟ اس کا لہجہ بہت شوق ہو رہا تھا اور مجھے یہ سب بہت انوکھا سا فیل ہو رہا تھا۔ میں نے کشن کو اپنے سینے پہ رکھے اس پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے یہ حارس کا سر ہو۔ جب میری باتوں کو تمہاری نزدیک کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں تو میں کیا کرتی؟ تمہاری باہوں میں سما جاتی، تم میرے جسم کو چھوتے، میں اعتراض تک نہیں کرتی۔ تم سے میں کیا ساری زندگی کا ساتھ بھی نہیں چاہ سکتی ہوں؟ کیا یہ جو رشتہ ہمارے بیچ بن رہا ہے وہ کوئی نام نہیں چاہ سکتا؟ یہ تو خوبصورت سزا تھی، تم نے غیرت بنا دی۔ میں نے بھی اپنے دل کی بڑاس نکال ہی دی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی، میرا دل تو اس کے ساتھ چاہتا تھا۔ ابھی تو یونیورسٹی دور چل رہا ہے، اسٹڈی کی طرف ہی ہمارا فوکس رہے تو بہتر ہے۔ ہم رشتوں کی جھنجھٹ پال لیں۔ اس کی اس بات میں نے اس کی کال ہی ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ میں خود اپنے خیالات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے خیالات تو بہت آوارہ تھے، مگر میرے اعمال مجھ سے وہ کرواتے تھے جو کوئی مشرقی عورت کسی بھی مرد سے چاہتی ہے، یعنی چادر اور چار دیواری۔ میرا دل چاہتا تھا میں زور زور سے اپنی اس سوچ پہ کہکے لگاؤں۔ میں بک سٹور سے چند چیپ مرزا اینڈ بونڈ ٹائپ کے ناولز خرید کے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک مردانہ ہاتھ نے میرے بازو کو پکڑا اور اپنی کار کی فرنٹ سیٹ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود ناولز گاڑی کے فلور پہ گرے تھے۔ میں جب تک سنبھلتی وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا گاڑی کو روڈ پر ڈال چکا تھا۔ میں جانتی تھی یہ کون تھا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ گاڑی میں بہت دیر تک خاموشی ہی رہی۔ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہاتھ نے دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر دیا تھا۔ گاڑی بے قابو ہوتی پھر سنبھلتی تھی، مگر ایسے میں اس کی گود میں آئی۔ گاڑی جب سنبھلی تو اس نے گاڑی روک دی، جہاں ارد گرد کوئی نہ تھا۔ میں تب تک سنبھل چکی تھی۔ وہ بہت غصے میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں سنبھلتی وہ میری طرف بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی رمق تھی۔ اس نے میرے بازو کو بڑے زور سے پکڑا، مجھے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ جانتی ہو تم ابھی کیا کرنے والی تھی؟ تم چلتی گاڑی سے کودنے والی تھی۔ اگر میں کود بھی جاتی تو تمہیں کیا فرق پڑنا تھا؟ تمہیں کون سا میری پرواہ ہے؟ تم صرف اپنی منواتے ہو، اپنی چلواتے ہو۔ کیا ایسے بھی کوئی زبردستی کرتا ہے جس طرح سے تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ میں اس وقت بے بسی کے عالم میں تھی۔ اس کے ہاتھوں کی سخت انگلیاں تقریباً میرے بازوؤں میں زور سے پیوست ہو گئی تھیں۔
وہ میری اس بات سے مجھے بس گھور کر ہی رہ گیا۔ کچھ دیر میں وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور اسٹیئرنگ پر وہیل پر زور سے اپنا ہاتھ مارا، جیسے سارا غصہ اس پہ نکالنا چاہتا ہو۔ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھی اس کو دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اوکے، مجھے تمہاری سزا قبول ہے۔ اگر میں گیم ہارا، تمہیں اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، لیکن اگر تم مجھ سے ہاری تو میں تمہارے جسم کے ہر اس حصے کا اپنا کروں گا جو چاہے کروں گا۔ تم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرو گی۔ تمہارے جسم کا ہر وہ حصہ صرف میرا ہوگا، اس کو چھونے کا اختیار میرے پاس ہوگا۔ تم مجھے پھر وہ سب کرنے دو گی جس کی میری خواہش ہوگی۔ تم کوئی رد عمل نہیں دو گی۔ میں نے بہت غور سے اس کی طرف دیکھا، جس کا اس قدر دلکش چہرہ پتہ نہیں شدید غصے کو ضبط کرنے سے سرخ ہوا تھا یا اس طرح تصور سے سرخ ہوا تھا جو وہ مجھ سے اپنی سفارشات منوانا چاہ رہا تھا۔ اور مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں تو خوش تھی اس کی قربت سے، اس کی شدتوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی، جبکہ اب تو وہ میری بات بھی مان رہا تھا۔ اگر وہ مکمل طور پر میرا ہو جاتا تو اس سے بڑھ کر زندگی میں اور کیا چاہ سکتی تھی؟ دل کی خوشی میرے لبوں پہ آ گئی تھی۔ میں اس کی طرف مسکراتی نظروں کے ساتھ دیکھتی سر ہلا گئی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹوں پہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی جس سے میرا دل ڈولنے لگا تھا۔ ان خوبصورت ہونٹوں سے تو مجھے یہ چھوتا تھا۔ وہ میری نظروں کا پیام پڑھتا میرے نزدیک آیا اور میرے کانوں کے پیچھے سے بال ہٹاتا مجھے اپنی شدتوں کا یقین دلاتا، اپنے ساتھ لگاتا، اپنے مضبوط جسم کی گرمی سے میرے وجود کو مہکاتا رہا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پہ تھوڑا زور لگایا۔ اس کی بوجھل سانسیں میرے گلے کو تپا گئیں۔ میری مزاحمت کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے مزید کنٹرول نہیں ہو رہا یار، تم جانتی ہو میرے اندر اس وقت کس قدر آگ ہے۔ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ بہت خمار آلود ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں اب چلتے ہیں، کیونکہ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات پہ کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ محض میری طرف دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے دوبارہ انہی راستوں پر گاڑی ڈال دی جہاں سے ہم چلے تھے۔ جب گھر کا رستہ قریب آنا شروع ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، نہ اب یونیورسٹی اوپن ہے، نہ ہی میں تم سے کہیں اور مل سکتا ہوں، تو پھر ہم گیم کہاں پہ کھیلیں گے؟ مجھے تمہیں ہرانا ہے۔ میں بندھ گیا ہوں، پابند ہو گیا ہوں، تم جانتی بھی نہیں میں کس کرب میں مبتلا ہوں۔ میرے اندر تمہیں چھونے کی، تمہیں پانے کی تمنا بھڑکی جا رہی ہے، لیکن تمہارا یہ نظر انداز کرنے والا رویہ مجھے کس اضطراب میں مبتلا کرتا ہے تم جان بھی نہیں سکتی۔ تم مجھے ٹائم اور جگہ بتاؤ جہاں ہم یہ گیم کھیلیں۔ میں نے بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو یونیورسٹی کی ہر لڑکی کی دل کی تمنا اور خواہش تھی۔ یہ بندہ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا، اپنی سمارٹ لک سے، ڈیشنگ پرسنالٹی سے اور اپنی کرستی جسم سے ہر لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا چکا تھا۔ وہ اب میری قربت چاہتا تھا، جو کہ ایک عام سی لڑکی ہے۔ یونیورسٹی کو اتنی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر یہ میرے پیچھے تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت اس کے چہرے پہ تھی اور مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا تھا۔ میں نے اسے جگہ اور ٹائم بتا کر گاڑی سے اتر آئی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے میں اس کی کیفیات کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ مجھے خود پہ بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کہاں میں احساس کمتری کی ماری اور کہاں ایک لڑکے کے ساتھ اتنا اعتماد سے عاشقانہ حرکتیں کر رہی تھی، اور اب یہ گیم بیچ میں آ گئی تھی۔ پچھلے کچھ سارے دنوں کی کارگزاری میرے دماغ میں گھومنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جو ہمیشہ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، وہ برقع میری وارڈروب میں پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا کہ مجھے حارث کی قربت کی اتنی چاہ تھی کہ میں اپنا جسم تک داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، وہ بھی ایک احمقانہ کھیل کے پیچھے۔ یعنی اسے اس قدر یقین تھا کہ میں گیم ہار جاؤں گی تو وہ میرے جسم کو اپنا حق جمانا شروع کر دے گا اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا دماغ مجھے سوالوں کے بہاؤ میں ڈالتا رہا اور میرا دل تو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔
یہ ایک ویران سی سڑک تھی جہاں پہ اس کی گاڑی میں ہم دونوں تھے۔ گاڑی میں اس کا شطرنج کا بورڈ تھا جو کہ ہمارے بیچ میں یعنی سیٹ پر پڑا تھا۔ میں نے شطرنج میں اتنا کمال حاصل کر لیا تھا کہ اب میں اس کو کافی ٹف ٹائم دے رہی تھی، لیکن ہار پھر بھی میری ہی ہوئی تھی۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف جانچتی نظروں سے میرے جسم کا معائنہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر انگلیوں سے سر کاٹتا ہوا میرے ماتھے، میری ناک، پھر میرے ہونٹوں کو چھوتا میری گردن تک آیا۔ میں نے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتی اپنی شکست کا تاوان ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو میری گردن کو نوک کیا تھا۔ اس نے مجھے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور میری گردن پہ اپنے ہونٹوں کے لاتعداد بوسے دینا شروع کر دیے تھے۔ میں عالم مدہوشی میں اپنی سزا اور اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے محبوب کے حوالے کر کے سرشار تھی۔ پھر یہ کسنگ سین تو جیسے معمول بننا شروع ہو گئے تھے۔ تھرڈ سیمسٹر آتے آتے ہوئے بھی وہ میرے جسم کا آدھا حصہ فتح کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے بوسے اور زبان میری گردن، میری گال، میرے کان، میرے بال، میرے ہاتھ تک آتے تھے۔ مجھے پہل تو شرم سی محسوس ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ میں بھی یہ سب رد عمل دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن یہ کھیل مجھے مزہ دیتا تھا۔ میں جان کے ہار جاتی، کوشش ہی نہ کرتی۔ وہ پھر مجھے جس طرح چھوتا، جہاں جہاں اپنی زبان اور ہونٹ ثبت کرتا تھا، وہ میرے لیے خماری ہی ہوتی۔ یہ سین ہمیشہ اس کی گاڑی میں ہی سر انجام دیے جاتے۔ تھرڈ سیمسٹر سٹارٹ ہوا تو ایک حیران کن اور خوش کن سی خبر میری منتظر تھی۔ وہ سارا کی کسی اور یونیورسٹی میں مائیگریشن کی خبر تھی۔ میں نے حارث کے چہرے پہ رد عمل تلاشا تھا، مگر اس کے چہرے پہ یہ سرد تاثرات دیکھ کر میں نے پھر اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اڑتی اڑتی خبر تو یہ بھی ملی تھی کہ وہ کسی اور کو اپنا بوائے فرینڈ بنا چکی تھی، جو کہ اسی یونیورسٹی میں تھا جہاں پہ سارا نے مائیگریشن کروائی تھی۔ خیر جو بھی تھا، بلا ٹلی تھی، ورنہ حارث کے ساتھ اس کی قربتیں مجھے ہمیشہ جلن کا احساس دلاتی تھیں۔ یونیورسٹی میں تو خیر اب میں برقع وغیرہ نہیں پہنتی تھی۔ میری سانولی رنگت حارث کی محبت کی اعجاز سے نکھرنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا جس نے پوری یونیورسٹی کو ہلا دیا تھا۔ وہ سارا کی موت کی گمشدگی کا واقعہ تھا اور اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، جس کو اتنی سفاکی کے ساتھ مارا گیا تھا کہ اس کے شکل تک ناقابل شناخت ہو گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ کسی نے منسوخ کر دیا تھا۔ رات کو پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میرے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ نمبر دیکھا تو ان نون سا تھا۔ میں نے کچھ دیر تک رنگ ہونے دیا، پھر یس کر دیا۔ کیسی ہو؟ بھاری مردانہ آواز فون پہ گونجی۔ کون؟ میں نے اس کی آواز کو نہیں پہچانا تھا۔ تمہارا بوائے فرینڈ ہوں۔ یار، میں نے گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ تم نے نمبر بدل لیا کیا؟ یہ نمبر تو یہاں کا لگ بھی نہیں رہا۔ تم ہو کہاں پر؟ 3 دن سے تم یونیورسٹی بھی نہیں آ رہے ہو۔ اس کی آواز پہچانتے ہی میں نے اپنی بے قرار سی اسے چھپا بھی نہیں پائی تھی۔ آخر کو میرا محبوب تھا۔ 3 دن سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، تو میری بے چینی اور شدت بے قرار کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ او یار، اتنے سوال ایک ہی ساتھ! تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے ہو؟ جوگ لے لیا ہے کیا سارا کا؟ میرے لہجے میں بہت جلا کٹا تھا۔ سچ ہے، عورت کسی دوسری عورت کی میں اپنے محبوب کے ساتھ قربت برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ عورت مر ہی کیوں نہ گئی ہو۔ سارا تو اس کی سابقہ محبوبہ تھی، اور یہ فطری جلن تھی جو میرے لہجے میں بہت واضح ہوتی تھی۔ جب بھی میں حارث سے سارا کا ذکر کرتی تھی، وہ ہمیشہ انکار ہی کرتا تھا، جبکہ مجھے اندازہ تھا ان دونوں کے درمیان جذباتی رشتہ رہا تو تھا۔ آؤٹ آف کنٹری ہوں یار، میرا موبائل کہیں گر گیا تھا، اس لیے میں انٹرنیشنل کال کر رہا ہوں۔
اور جو کیسا؟ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ سارا اور میرے بیچ کوئی بھی جذباتی تعلق کبھی بھی نہیں رہا تھا. ہماری محض دوستی تھی. ہاں، افسوس مجھے ہے جس بے رحمی سے کے ساتھ اس کا مرڈر ہوا ہے. بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ عجیب سا تھا. میں اس کا انداز نہیں سمجھ پائی تھی. تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں. تمہارے بدن کی خوشبو، تمہارا چہرہ، تمہاری بے ساختہ ہنسی، تمہارے ہونٹ. دل چاہ رہا ہے ابھی تم میرے پاس ہوتی تو میں بے حد پیار کرتا. اس کی اس طرح باتیں سن کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا. ہر حد پار کرتے. کیسے؟ میری آواز میں بہت خمار تھا. کمبل کو مزید اپنے سینے پہ کرتی میں اس سے پوچھ رہی تھی. پہلے میں تمہارے ہونٹوں کو چومتا اتنی شدت کے ساتھ کہ تم مجھے روکتی تو میں تب بھی نہ رکتا. پھر تمہاری گردن پہ، پھر اف. بس تم تو پٹری سے اتر رہے ہو. مت بھولو تم نے گیم میں بھی مکمل نہیں کی ہے. بغیر گیم جیتے تم میرے جسم کے دیگر حصوں پہ اپنا تسلط نہیں جما سکتے. میں چڑھانے والے انداز میں اسے کہا تھا. کب تک ڈیئر؟ میں جب آؤں گا تو پہلی فرصت میں یہ گیم کا آخری راؤنڈ کھیلوں گا. تب تم ہار جاؤ گی. پھر کوئی جائے فرار نہیں ملے گی تمہیں. میری باہوں میں تمہیں آنا ہوگا. میں اس کی باتوں میں محض مسکرا کر رہ گئی تھی. سارا کے قتل نے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا. سارا کوئی معمولی گھرانے یا غریب والدین کی بیٹی نہیں تھی. اس کا باپ ایک سیکرٹ انٹیلیجنس کا ریٹائرڈ افسر تھا. اس لیے وہ اپنے تمام سورسز اور تعلقات کا استعمال میں لا رہا تھا. میڈیا پہ بھی یہ خبر آئی تھی جس کی وجہ سے پورے الیکٹرانکس میڈیا اندھے قتل کی کہانی پوری زور و شور سے نشر کی جا رہی تھی. یوں تو سارا ہماری یونیورسٹی سے مائیگریشن کروا کر چلی گئی تھی، مگر انویسٹیگیشن کے آفیسر یہاں بھی آتے اور ہماری کلاس کے بشمول میرے سب سے قریب کے سوال پوچھتے. خیر میرے ساتھ تو وہ زیادہ گھلتی ملتی تو نہیں تھی. میں کیا جواب دے سکتی تھی؟ مگر سارا کے ساتھ جس طرح سے قتل ہونے پہلے میں سلوک کیا گیا تھا وہ بہت اندوہناک اور ہولناک تھا. اس کے جسم کے نازک اعضاء پہ کسی تیز دھار سے چرک لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ اس کی وجیہانہ پہ لاک تک لگایا گیا تھا. میں نے جب یہ تو سنا کہ میں حقیقتاً کام کے رہ گئی. یہ بات میڈیا والوں سے چھپائی گئی تھی، مگر جس نے بھی اسے قتل کیا تھا وہ کوئی عام قاتل نہیں تھا، کوئی سائیکوپیتھ تھا. گاڑی بڑی سبک رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی. گاڑی کے باہر چلتے مناظر بہت دلکش تھے. میں نے گاڑی سے باہر ہاتھ نکال کے باہر کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا تھا. مجھے یہ سب بہت سرور آمیز لگ رہا تھا. میں بڑی مسکراتی نظروں سے ساتھ بیٹھے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، جو میری اس طرح کی بچکانہ حرکتوں سے بہت محظوظ ہو رہا تھا. مجھ سے بھی بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا کہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ مرد میرا عاشق تھا. آج ہمارا یونیورسٹی جانے کا موڈ نہیں تھا. حارث 2 دن پہلے ہی پاکستان لوٹا تھا. اتنے دنوں کی بے تابیوں اور بے قراریاں پوری کرنے کے لیے ہم نے لانگ ڈرائیو کا پلان کیا تھا. تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا. اس کے لہجے میں بڑی خماری تھی، بڑی بھاری آواز تھی اس کی. میں نے بھی تم کو کم مس نہیں کیا. تمہیں، تمہارے ہونٹوں کو، تمہاری باہوں کو، تمہارے مضبوط جسم کو میں کس قدر مس کرتی تھی. میرے وجود سے پوچھو. جب تم مجھے چھوتے تھے تب میرا جسم تمہاری چاہ کی ہی تمنا کرتا تھا. تمہاری باہوں کا ہلکا اور مضبوط حصار مجھے کیسا محسوس کرواتا تھا تم کیا جانو. میں بڑی بے قرار اور بڑے جذب کے ساتھ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر رہی تھی. کیسا محسوس ہوتا تھا جب میں تمہاری بدن کو چھوتا ہوں. اس کے لہجے میں شوخی تھی. میں نے بڑی مخمور نظروں سے اسے دیکھا تھا. گاڑی اب شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی. اب بڑے بڑے درخت سڑک کے ارد گرد اصابہ کر رہے تھے. یہ درخت عجیب سی پراسراریت لیے ہوئے تھے.
میں نے باہر کی پراسرار خاموشی سے نظر ہٹا کر اندر حارث کی طرف دیکھا تھا، جو میری طرف ہی بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہو، جب عورت کسی مرد کی چاہ کرتی ہے تو وہ کیسا محسوس کرتی ہے۔ وہ مرد کی محبت کے لیے ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ تم میری محبت میں کس حد سے تک گزر سکتی ہو؟ وہ بڑے عجیب لہجے سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تم مجھے کسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پہ چھائی عجیب سی پراسراریت پہ سرسری نظر ڈال کر اس سے پوچھا تھا۔ تم نے کہا نا کہ تم میری محبت میں ہر حد تک جا سکتی ہو۔ اگر تمہاری نظر میں یہ آزمائش کی شکل ہے تو ہاں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ بولو، منظور ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے تاثرات کو ایک بار پھر نظر انداز کیا تھا، اس کے باری لہجے اور مخمور لہجے پہ غور کیا تھا۔ تم مجھے کیسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بڑی سادگی سے اس سے پوچھا۔ میں تمہارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم جو مجھے محبت کا دعویٰ کرتی ہو وہ کس قدر سچا ہے۔ میں تمہیں اپنی شدتیں دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ جذبوں سے پر تھا اور چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات کا اثر اپنے تپتے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ ان شدتوں کا دائرہ کیا ہوگا؟ میں نے اپنے اندر سے اٹھتے جذبات پہ بند باندھتے ہوئے سرسری لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ صبر، برداشت۔ اس کا لہجہ پھر پرسرار ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہی رہی تھی۔ گاڑی میں چھائی خاموشی اب اس خاموشی کا تسلسل تھوڑا طویل ہو گیا تھا۔ یہ اسرار پہلے تو باہر ماحول میں محسوس کیا تھا، اب گاڑی میں تھا، اور ہم دونوں کے بیچ بھی یہ حائل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں طویل سانس لے کر اس پراسرار ہوتی خاموشی کو توڑا تھا، پھر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو اس وقت بلیک شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس کے خوبصورت سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ بہت مضبوطی سے جمے تھے۔ اس کے خوبصورت اور مضبوط بازو بہت دلکش لگ رہے تھے۔ ماتھے پہ آتے گھنے سیاہ بال بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگتے تھے۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم اپنی شدتوں سے باز بھی کہاں آؤ گے؟ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ بہت شوق ہو رہا تھا۔ وہ میری آمادگی دیکھ کر اس کے چہرے پہ بڑی جاندار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں اپنی شدتوں اور محبتوں کو کیسے ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ میں تم پہ اپنی شدتیں آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا مضبوط جسم پسند ہے نا؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے محسوس کرو۔ اس کا لہجہ اور جذبات بہت بے ساختہ تھے۔ میں تمہیں اپنے فیورٹ جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ تمہیں بھی یہ جگہ بہت پسند آئے گی۔ گاڑی ایک موڑ کاٹا اور گھنے درختوں کے بیچ ایک اور راستہ تھا جس پہ گاڑی چل پڑی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن میں بھی جیسے اندھیرا سا محسوس ہوتا تھا۔ گاڑی میں بھی ویسی خاموشی تھی۔ پھر ایک مدھم سی دھن گونجنے لگی۔ 2 گھنٹے سے گاڑی چل رہی تھی۔ وہ گھر تمہارا ہے کیا؟ میں نے گاڑی میں پھیلی پراسراریت کو ختم کرنے کے لیے محض اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں ہی سرک گئے تھے۔ 1 گھنٹہ پہلے اس کی شوخیوں اور جذبات سے پر آواز گاڑی میں گونجتی رہی تھی، مگر اب میرے ہر سوال پہ محض مختصر ہی رکھتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تھک گئے ہو؟ مجھ سے یہ عجیب سا ماحول برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جوں درختوں کی بہتات ہوتی جا رہی تھی، ماحول پہ چھائی پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ او میرے خدا! گاڑی روکو پلیز۔ گاڑی کے سامنے ایک کالا کتا گوشت کے ٹکڑے کو بمبور رہا تھا۔ میری نظر بے ساختہ اس پہ پڑی تھی۔ حارث نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا تھا۔ کتا جو گوشت کے ٹکڑے کو نوچ کر اس کی بوٹیاں کھا رہا تھا، گاڑی کے بریکوں کے چڑھنے سے سڑک سے نیچے اتر گیا تھا۔ میں نے اتنا خونخوار کتا زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے دانتوں پہ تازہ خون لگا ہوا تھا۔ شکاری کتا تھا۔ حارث نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔
چند منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت سی بجری کی روڈ پر گزرنا شروع ہو گئی تھی، جس کے سامنے لکڑی کا ایک دروازہ سا بنا ہوا تھا۔ محل نما 2 منزلہ مکان بہت خوبصورت تھا، جس کی بیک پہ گھنے درختوں کے درمیان ایک جھیل بھی تھی۔ شام کا دلکش نظارہ جھیل کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ خواب نما محل ڈوبتے سورج میں بہت ہی پراسرار لگ رہا تھا۔ گاڑی لکڑی کے دروازے کے سامنے رکی اور حارث نے اپنی طرف والا دروازہ کھولا اور دروازے پہ لگا لاک کھولنے لگا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی دروازے کے اندر لے گیا۔ تو میڈم، یہ ہے آپ کے آزمائش کی جگہ، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے 2 معنی انداز میں میری طرف آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ میں بھی اپنی طرف والا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ وہ مین دروازے کی طرف بڑھا تھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ گھر کی خوبصورتی لاجواب تھی، ہر ایک چیز اپنی ترتیب سے پڑی تھی۔ کھڑکیوں پہ پڑے سفید پردے اور سفید ہی صوفے تھے۔ حارث گھر کے اندر کسی کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں گھر کے ارد گرد کا معائنہ کر رہی تھی۔ گھر میں کسی بھی چیز پہ کوئی دھول مٹی نہیں تھی، ہر چیز دیکھنے میں انٹیک لگ رہی تھی۔ گھر میں ایک دم روشنی سی ہو گئی تھی۔ حارث سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں بھی جواب میں مسکرا دی۔ میرے قریب آتے ہوئے اور میرا چہرہ چومتے ہوئے اس نے کہا، یہ تمہارا ہی گھر ہے سویٹ ہارٹ، ایزی فیل کرو۔ یہ بات سچ تھی کہ میں اس وقت بہت ہی کنفیوز تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا جو یقیناً بیڈ روم تھا۔ کمرے میں سفید پینٹ کیا گیا تھا، سفید کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ سامنے والی دیوار کے بالکل ساتھ ایک لکڑی کا کنگ سائز بیڈ پڑا تھا۔ بیڈ کے ساتھ کونے پہ 2 پول سے بنے تھے۔ لکڑی کے یہ پول بیڈ کو اور بھی خوبصورت بناتے تھے۔ بیڈ کے نیچے ہی بلیک کلر کا قالین بچھا تھا۔ بیڈ کے کونے پہ سائڈ ٹیبل بھی دھری تھی۔ مجموعی طور پر یہ ایک خوبصورت اور دلکش بیڈ روم تھا، کسی بھی کپل کے لیے۔ ایسے کیوں کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ یار۔ میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ حارث اپنے بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، میں چارجر تلاش کر رہی تھی۔ موبائل کی بیٹری واقعی میں ڈیڈ ہو چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دونوں طرف میں نے چارجر تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ اوہ شٹ یار، چارجر تو میں لانا ہی بھول گیا تھا، وہ اپنے بال بناتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بولا تھا۔ میں نے مایوسی سے اپنا موبائل سائڈ ریک پر رکھ دیا تھا اور کمرے میں موجود صوفہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم باتھ لے کر فریش ہو جاؤ، اور کپڑے؟ کپڑے؟ وہ کچھ دیر میری طرف تنقیدی نظروں سے معائنہ کرتا رہا تھا، پھر وہ بیڈ روم کے دروازے کے باہر چلا گیا۔ جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پنک کلر کا لباس تھا جس کے بازو نہیں تھے، حتیٰ کہ گلا تک نہیں تھا۔ اس قدر پتلا تھا کہ میرے ہاتھ میں وہ تھماتا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے سوالیہ نظروں کا پیام وہ پڑھ چکا تھا۔ یار، یہاں پہ ہم لوگ بہت سی پارٹیز رینج کرواتے ہیں، تو کبھی کبھی فیشن ڈیزائنرز بھی یہاں اپنی کلیکشن دکھانے کے لیے پارٹیز دیتے ہیں، اور یہ اس طرح کے بہت سے ڈریسز دوسرے کمرے میں پڑے ہیں۔ مجھے یہ ڈریسز ذرا تمہارے حساب سے زیادہ کپڑوں والا لگا تو یہی لے آیا، ورنہ تو اس سے مختصر ڈریسز تھے جو تمہیں پہنتے ہوئے آرام دہ نہ لگتے۔ میں اس کی بات پہ اپنے ہاتھ میں موجود اس ڈریس کو دیکھتی ہی رہ گئی، جس کو پہن کر میں آرام دہ تو پھر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ ڈریس واقعی ہی مختصر تھا، میرے گھٹنے سے بھی اوپر، آدھا ریشمی کپڑے سے بنا لباس۔ زندگی میں پہلی بار میں نے پہنا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میں اپنے جسم کے ان پوشیدہ حصوں کو دیکھ رہی تھی جو اب ظاہر ہو گئے تھے۔ میں چاہ کے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنا وہ دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیا جو میں آتے ہوئے پہن کے آئی تھی۔ میں کچن میں تھی، رات کا کھانا حارث پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کھانا خود ہی بنایا تھا اور پھر کرسی پہ بٹھا دیا تھا۔ میں فریج میں کچھ
تلاش کرتی ایک ڈبے میں پڑے گوشت کے ٹکڑے کو ڈبے سے نکال کے اس کے آدھے آدھے 3 ٹکڑے کرتی ایک پلیٹ میں وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور مین دروازے کے باہر گئی تھی۔ باہر بہت تاریکی تھی، گپ اندھیرا تھا۔ میں لکڑی کے دروازے سے باہر قدم رکھتی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ سیٹی کی آواز نکال کے میں نے سامنے نظر آتی جھاڑیوں کی طرف نظر ڈالی تھی۔ جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی تھی اور پھر وہی کالا کتا نظر آ گیا تھا جس کو ہم نے سڑک پہ گوشت کھاتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کو اشارے سے قریب بلایا اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے بھری پلیٹ کو کتے کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کتا پہلے میری طرف دیکھتا رہا، پھر پلیٹ میں پڑے گوشت کے ٹکڑوں پہ جپک گیا۔ اے اینا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ او، یہ کیا؟ یہ تو وہی شکاری کتا ہے نا؟ اور یہ گوشت کہاں سے کھا رہا ہے؟ او اینا، تم بھی نا۔ مجھے کتے بہت پسند ہیں، یہ بہت وفادار ہوتے ہیں۔ وہ محض میری طرف دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر وہ میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک شوق سی چمکدار نمودار ہوئی۔ ایک دم سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں احتجاج ہی کرتی رہ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں اس وقت بیڈ روم میں تھے۔ سو مائی ڈیئر لیڈی، کیا خیال ہے؟ شروع نہ کریں پھر وہی کھیل؟ وہ میرے قریب تھا، انتہائی قریب۔ بوجھل ہوتا اس کا لہجہ میرے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ میں نے محض سر ہلا دیا تھا۔ 1 منٹ سویٹی، میں ابھی آیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر کمرے میں دوبارہ آیا تو ہاتھ میں اس کے ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ جب اس نے کھولا تو 2 ہتھکڑیاں تھیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرے حیران نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ جو وجہ اس نے بتائی تھی، میں نے پہلے تو انکار کیا، پھر کچھ سوچ کے اس سے کہا، دیکھو یہ ہے تو ذرا آکورڈ، لیکن تم وعدہ کرو جب بھی مجھے درد محسوس ہوا ان سے تم ان کو کھول دو گے۔ میں نے حامی بھرنے والے مگر سوالیہ انداز سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے، تمہیں اس سے درد نہیں ہوگا۔ میں اس کی طرف محض دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے میرے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ زور سے کھینچا اور میں شرم سی محسوس کرتی اس کی نظروں کو اپنے گرد محسوس کرتی، اس کی مہکتی سانسیں اپنی نزدیک محسوس کرتی۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر سیدھا لٹا دیا، پھر میرے اوپر آ کے میرے ایک ہاتھ کو ہتھکڑی میں جکڑتا بیڈ کے ایک پلر کے ساتھ ہتھکڑی کو باندھ دیا، دوسرے ہاتھ کو بھی ایسے ہی کیا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑ چکے تھے۔ میں کسی قیدی کی طرح ان ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ حارث میرے اوپر چڑھا تھا، دونوں ہاتھوں کو میرے سر کے نیچے رکھے سرہانے پہ سیدھا میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ میری شدتوں کو آج تم فیل کرو گی۔ صبر کے ساتھ۔ وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے کے بالکل نزدیک لے آیا تھا۔ اس کا بوجھل انداز بہت خمار آلود تھا۔ اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پہ لگانے ہی لگا تھا۔ میں نے اپنے سر کو دائیں طرف کیا۔ میں اس کے لیے تیار ہی تھی، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں جیسے محسوس کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں فیل کر رہی تھی۔ حارث میری طرف محض دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے میری شرم پہ معمول کیا، پھر اس نے میرے سر کے نیچے سرہانے کو کھینچ لیا تھا۔ میں اب چت لیٹی اسے اپنے اوپر اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے اترا تھا اور کمرے میں موجود واحد ٹیبل پہ موجود پانی کے جگ کے گلاس میں پانی انڈیلا اور کوئی ٹیبلٹ کی پتہ نہیں کون سی دوا تھی، وہ کھانے کے بعد بیڈ کے قریب دوبارہ آیا تھا۔ یہ وٹامنز ہیں۔ پھر اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور اپنی شرٹ کو اتارنے لگا۔ اس کا خوبصورت کرستی جسم میرے سوئے ہوئے جذبات کو بڑا انگیخت کرنے لگا۔ پھر میری طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے اپنی پینٹ میں موجود بیلٹ کو کھینچ کر اتارنے لگا، پھر جینز۔ میں اس کی طرف مزید نہیں دیکھ سکی۔ ہدر سے تپتا میرا چہرہ، اپنی ہی سانسیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل مسلسل مجھے بھٹکا رہا تھا، لیکن دماغ ہمیشہ کی طرح میری دل کی خلاف جا رہا تھا۔ میرے جذبات تو بھڑکنے چاہیے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں سرد سی خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے اوپر ایک طاقت سے بھرپور جسم کو محسوس کیا تھا۔
میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میرے دماغ میں اس وقت جو جنگ چل رہی تھی نفی کی مجھے کچوکے لگانے لگی۔ اس کے ہونٹ اور اس کے کمرے جسم پر جکڑا وجود اپنی شدتوں کے ساتھ مجھے مسل رہا تھا۔ میرا وجود پہ لگنے والے جھٹکے میری ہتھکڑیوں میں بندھے ہاتھوں پہ ناقابل برداشت سا درد دے رہے تھے۔ میرے اندر آگ ہونی چاہیے تھی، مگر مارے تکلیف کے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پلیز ہارس، اسٹاپ اٹ، رک جاؤ پلیز۔ وہ بڑی شدت سے مجھے چوم رہا تھا۔ میں نے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ رک کے میری طرف دیکھنے لگا۔ پلیز ہارس، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میری کلاہیوں پہ بہت درد ہو رہا ہے، پلیز انہیں کھول دو۔ میں نے اپنی کلاہیوں پہ ہوتی اذیت اور تکلیف سے اسے آگاہ کیا تھا۔ یار دیکھنا، تمہیں بہت مزہ آئے گا، یہ تکلیف تم بھول جاؤ گی، جو مزہ میں تمہیں دینے لگا ہوں اس کے آگے یہ تکلیف کچھ نہیں ہوگی سویٹ ہارٹ۔ وہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھتا میری بات کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ نہیں، جو کرنا ہے وہ ہتھکڑیاں کھول کے بھی ہو سکتا ہے، پلیز ہارس انہیں کھول دو۔ وہ ایک بار پھر میری بات کو نظر انداز کر گیا تھا اور شدت سے میرے بدن کو بمبورنے لگا تھا۔ میں مارے تکلیف کے اور بے بسی سے چلا پڑی۔ میں کہہ رہی ہوں ہتھکڑیوں کو کھولو، تو یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کھولو انہیں، میں نے حکمیہ انداز میں بڑے واضح لفظوں میں اسے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر میری طرف سرد سی نظروں سے دیکھتا رہا تھا، لیکن جب وہ بولا تو نظروں کی طرح آواز بھی بہت سرد سی تھی۔ اب جو ہوگا اسی پوزیشن میں ہوگا، میں ہتھکڑیاں ریموو بالکل نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے کمر سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ اف، مارے تکلیف کے میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ یہ محبت کا پتہ نہیں کون سا رنگ تھا جو میں دیکھ رہی تھی۔ او اینا، تم بہت ہاٹ ہو۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا جو میرے بالکل اوپر مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ پھر وہ تھوڑا سا کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ سے دائیں طرف ہاتھ رکھا اور اپنا سینہ مسلنا شروع کر دیا۔ میں پہلے حیرانی سے جب اس کے سرخ ہوتے چہرے پہ نظر پڑی تو میں پریشان ہو گئی۔ ہارس، کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے منہ سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر اس کا وجود جھٹکے کھانے لگ پڑا تھا۔ میں شدید تشویش سے اس کو آوازیں دیتی رہی کہ وہ کسی بے جان لاش کی طرح مجھ پہ آ گرا تھا۔ میرے اندر خوف کی ایک سرد سی لہر اٹھی تھی۔ اپنے اوپر گرے ہارس کے بھاری وجود کو میں آوازیں دیتی رہی، لیکن اس کا وجود ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ میرا دل خوف سے اپنی بے بسی دھڑکتا مجھے ایسے فیل کرا رہا تھا جیسے میں کہیں پاتال میں ہوں۔ پھر پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے وجود کو جھٹکے سے دینا شروع کر دیے تھے اور اپنے اوپر پڑے وجود کو گرانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو میرے پاؤں سے ہوتا میری ٹانگوں تک آ گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹانگوں سے ایسا جھٹکنا شروع کر دیا تھا جیسے کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ پھر اس کا وجود ایک جھٹکے سے دھڑم سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اس کے گرتے وجود کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا جسم فرش پہ بے جان پڑا تھا۔ ہارس، دیکھو، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے۔ مجھے ہنسی بھی نہیں آئی۔ اٹھو، اب تم اپنا سیکس گیم کھیل سکتے ہو، میں اب منع نہیں کروں گی۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر اس کے بے جان ہوتے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر میں نے بے یقین نظروں سے اس کے سر پاس سرخ نقطے خون کو دیکھا۔ کیا یہ مر گیا تھا؟ میری اپنی ہی آواز مجھے اجنبی لگتی تھی۔ میں اس ویران جگہ سے اپنے گھر سے میلوں دور تھی، جہاں کوئی بندہ کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں زور زور سے مدد کے لیے پکارے جا رہی تھی، بڑی شدت کے ساتھ۔ کھڑکیوں کے پاس پڑے سفید پردے اور خاموشی سی بھیانک تاریکی کمرے کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر تھک چکی تھی۔ دروازے کی طرف ہوتے ٹھک ٹھک سے میری اندر کسی ہونے کی امید جاگی۔ دروازہ ہولے چرچرا رہا تھا۔ میں بڑی شدت کے ساتھ پھر پکارا، شاید دروازے کی دوسری طرف موجود ہو میری آواز سن کے یہاں آ جائے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں گہری سانس اور مایوسی سے بلیک ڈاگ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کتا میری طرف دیکھتا دروازے میں کمرے میں آیا۔ میں اس کی طرف بس دیکھ کے رہ گئی۔ وہ پھر باہر جانے لگا۔
وہ دروازے کے پاس سے مڑا، اپنی ناک سے کچھ سونگھتا ہوا حارث کے سر سے نکلتے خون کو سونگھ رہا تھا۔ کتا کیا کرنے لگا تھا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ بیڈ ڈاگ، ڈونٹ ڈو اٹ۔ میں نے ہتھ کڑیوں سے جکڑے ہاتھوں کو زور زور سے ہلایا، اپنی ٹانگوں سے اسے روکنے کے لیے کہا۔ وہ اب بھی بازو پہ اپنے دانت گاڑ رہا تھا اور کھینچ کے بوٹی اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے نکالی۔ میں یہ سب دیکھ نہ سکی۔ تکلیف، بے بسی، پیاس سے خشک حلق مجھے کس کرب میں مبتلا کر رہے تھے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک زنجیر اور بیڑیوں میں جکڑا قیدی، ہاں میں قیدی ہی تو تھی۔ کس طرح سے وہ کالا کتا فرش پہ نوچ نوچ کے حارث کے جسم کو بمبور رہا تھا۔ کتے کے دانتوں کی آتی آواز میرے حواسوں پہ عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میرا گلا بیٹھ چکا تھا، میرا جسم ایک ہی پوزیشن میں تھا، جسم میں اینٹھن سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے زور زور سے اپنے ہاتھوں میں پڑی ہتھ کڑیوں کو اپنی کلاہیوں سے نکالنے کی کوشش کی، جس سے میری کلاہیوں کی جلد پھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ خون کی بوندیں کلاہیوں سے ہوتی میرے بازوؤں تک آ کر بیڈ کی چادر میں جذب ہو رہی تھیں۔ میں نے بے بسی سے ایک بار دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ہونس خاموشی تھی۔ کہتے ہیں جب موت قریب آتی ہے تو بندے کو عجیب عجیب سے چہرے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے وہم آتے ہیں، یا تو بندے کی نیند پکی ہو جاتی ہے یا پھر نیندیں بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ میرے اندر وہموں کا سیلاب سا آنا شروع ہو گیا تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا سامنے کھڑکی پہ پڑے پردے کے پیچھے کوئی ہے، پھر میں اپنی آنکھیں چپکتی بار بار کئی بار، مگر اس وہم کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ خوشکن سی بات دل میں لے آتی، خوشکن وجوہات میں لاتی وہ حارث کی باہوں میں محسوس کی جانے والی گرمی تھی۔ پھر میں اپنے جسم کو دیکھنا شروع کر دیتی، اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پہ زور سے مسلتی۔ اگلی بار میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ یہ تصورات بڑی خوشکن تھے اور سرور امیز۔ کھچڑ کھچڑ فرش پہ بیٹھا کتا مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکتا۔ میں پھر اسی اذیت میں مبتلا ہو جاتی۔ میں سامنے دیکھ رہی تھی، ہلکے پردوں کو سرسراتا۔ پردے ہوا سے ہولے ہولے جھول رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کتا جو بوٹیاں نوچ کر کھا رہا تھا، اب اس کتے کی بھونکنے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی تھی، موت جسے چھائی خاموشی۔ میں سامنے جھولتے پردوں میں ہوتے سسراہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک ہولہ سے پردوں کے اندر سے نمودار ہوتا ہوا چند قدم کے فاصلے پہ قریب آتا محسوس ہوا۔ میں جو مایوسی کے عالم میں بیٹھی تھی، تھوڑا سا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، آنکھوں میں چپکتی ایک بار کئی بار زور سے، لیکن ہڈ میں چند قدم بڑھتا وہ کالے چوگے میں ملبوس ہیولا میرے بیڈ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ جب جب وہ قدم اٹھاتا اس کا قد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اندھیرے میں سیاہی مائل لگ رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس کو پکارا، پلیز میری مدد کرو، مجھے کھول دو۔ وہ میری بات کے جواب میں ہاتھ میں موجود ایک صندوق نما باکس کے ڈھکن کو کھولنے لگا تھا، جس کا منہ کھلتے ہی میں نے ایک بالکل ہی کالے بالوں والی لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ میرے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ صندوق سے باہر پہلے اس کا ایک ہاتھ باہر آیا تھا، پھر دوسرا۔ وہ مسلسل میرے چہرے کی طرف گھورتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں ایسے لگتی تھی جیسے اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ پوری کی پوری صندوق سے باہر نکل آئی۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا نیچے والا ہونٹ کٹا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی نے چھری سے کاٹ دیا ہو۔ اسے اندر کے دانت بھی جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ چلتی چلتی میرے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ میں دیکھا صندوق والا ہیولا اچانک سے کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس لڑکی کے بال درمیان سے آدھے اڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے تیزاب کے ذریعے اس کے سر پہ ذرا سا انڈیل دیا ہو۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، پھر وہ عجیب سی طریقے سے مسکرانے لگی۔ میں اندر جو خوف تھا پتہ نہیں کیسے آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ہنسی میں نہ جانے کیا تھی، اداسی، بے بسی،
حزن، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اس سے اب خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، کانپتا ہوا ہاتھ ہولے ہولے لرزتا ہوا میرے چہرے کے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ او میرے خدا! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس کی انگوٹھی والی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرے چہرے کے قریب آتا اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر جو تحریر رقم تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی سے دو ایسے جسموں کا ملاپ دیکھ رہی تھی جو بالکل بے حجاب تھے، جن کے جسم پہ کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں تھا۔ وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے بوس و کنار کر رہے تھے۔ میں دونوں کو ہی جانتی تھی۔ ایک وہی ٹوٹے ہاتھ والی لڑکی تھی اور دوسرا حارث تھا، وہی حارث جس کی لاش اس وقت فرش پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں ایک بار پھر جھپکایا، مگر وہ دونوں خود فراموشی سے جذبات کے تلاطم میں بہے جا رہے تھے۔ پھر حارث نے اس لڑکی کی طرف اس کے ہونٹوں کے نچلے کنارے کو چومتے ہوئے کہا، ٹروتھ اور ڈیئر۔ حارث کی آواز بڑی بھاری اور لگاوٹ سے بھرپور تھی۔ لڑکی نے کھنکتے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹروتھ۔ پردوں کی سرسراہٹ بڑے زور سے کمرے میں گونجی۔ تم اور میں دونوں وہ سب کر رہے ہیں جو کوئی بھی چاہ سکتا ہے۔ ہمارے جسم ایک ہیں، مگر ہماری روح ہم سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ سیٹسفیکشن، تسکین حاصل کرنا ہماری روحوں کو اور بھی مدہوش کر رہا ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں یہ سرور کب ملا؟ حارث اس لڑکی کے کان کے پاس جھکا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جس کے جواب میں وہ لڑکی ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ سرور مجھے ابھی مل رہا ہے، جس طرح سے آج تم نے میرا جسم کو چھوا۔ میرا جسم اور میری روح نے کبھی ایسی لذت حاصل نہیں کی۔ تم نہیں جانتے یہ پل میرے لیے کتنا میٹر کرتے ہیں۔ ہوا کے دوش میں مدم ہوتی اس لڑکی کی آواز میں مدہوشی تھی۔ میں دیکھ سکتی تھی حارث کے چہرے پہ کچھ عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہو رہی تھی۔ حارث اس لڑکی کے بدن پر بڑے ملائم طریقے سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا سرکتا دایاں ہاتھ اس لڑکی کی ٹانگوں تک آیا اور رک گیا۔ کچھ دیر تک وہ ہاتھ وہیں جمع رہا۔ لڑکی کی آنکھیں شاید اس سرور امیز لطافت سے بند ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں کمرے میں عجیب سی ہجانی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ پھر سین بدلا۔ میں نے دیکھا حارث کے ہاتھ میں لوہے کا چھوٹا سا راڈ ہے، جو کہ انسانی عضو تناسل کی شیپ کا بنا۔ وہ راڈ اب لڑکی کے جسم کو چھو رہا تھا۔ وہ لوہے کا ٹکڑا حارث کے ہاتھ میں تھا، لیکن جو چیز مجھے حیران کر رہی تھی وہ لڑکی کے بندھے ہوئے ہاتھ تھے، اور ٹانگیں بھی بیڈ کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ جب حارث اس کے جسم کے ساتھ وہ لوہے کا ٹکڑا لگاتا، لڑکی کا جسم بھی سرور حاصل کرتا۔ پھر میں نے دیکھا جس سے میرے جسم میں کپکپی سی چھا گئی تھی۔ وہ لڑکی کے حساس حصے میں گھسا وہ راڈ تھا، اور حارث پورا زور لگا رہا تھا اپنے بازو اور مضبوط ہاتھوں کی مدد سے۔ لڑکی کی چیخیں بڑی بے ساختہ تھیں۔ لڑکی اپنے ہاتھ چلا رہی تھی، مگر وہ بندھے ہوئے تھے، اور ٹانگیں ہلا رہی تھی جو کہ محض رانیں ہی ہلتی تھیں۔ حارث اس وقت بہت جنونی اور وحشی بنا ہوا تھا۔ چیخیں اور بھی ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ لڑکی کا جسم پہ کپکپی طاری تھی۔ پھر میں نے دیکھا حارث نے عجیب وحشیانہ انداز سے لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ لڑکی کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ وہ لوہے کا عضو تناسل ابھی بھی اس کے تقریباً اندر تک گھسا ہوا تھا، اور خون اس کی ارد گرد مسلسل بہے جا رہا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ لڑکی اسے اب گالیاں دے رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہ اپنی سیکس گیم کو پورا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کی گیم اب لڑکی کو بھگتنا پڑ رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، پاگل آدمی، میں یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ منتیں اور التجائیں کر رہی تھی، مگر اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کی گالیوں کے جواب میں وہ اس پہ منہ پر تھپڑ لگا دیتا تھا۔
میری اپنی سانسیں اور دھڑکنیں اس سچویشن کو دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ میں آنکھیں بند کرتی کہ لڑکی کی آہوں اور سسکیوں کی آواز اور بھی تیز ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک زوردار مکے کی آواز سنی تھی۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں۔ میں نے مزید یہ سب نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ لڑکی کا منہ دوسری طرف ہو گیا تھا، مگر دوبارہ جس بے حسی اور بے یقینی سے اس لڑکی کی آنکھوں میں تھی وہ قابل رحم تھی۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ محبت کا مان ٹوٹا تھا۔ اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھنا جو اس کے اس خوبصورت جسم کو نوچ رہا تھا، اذیت پہنچا رہا تھا، جس پہ وہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ڈبڈباتی آنکھوں میں میں نے اس کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھا جو کہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور ہونٹوں کی حالت بھی ایسی تھی، نچلا ہونٹ اس کے دانتوں کے ساتھ جڑ سا گیا تھا۔ یہ وہی ہونٹ تھے جو کچھ دیر پہلے وہ بڑے جوش انداز سے اسے چوم رہا تھا، جیسے کبھی چھوڑے گا نہیں، اسی کے نرم ہونٹوں کی تعریف کر رہا تھا، مگر اب اسے پرواہ نہیں تھی ان زخمی اور نکلتے ہونٹوں کی اور ٹوٹے دانتوں کی۔ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، وحشی درندے، پلیز چھوڑ دو۔ میں مزید یہ سب نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ غصے اور غم سے چیخ پڑی، مگر وہ میری طرف دیکھتا، میری طرف مسکراتا، مسکراہٹ اچھالتا، اب اس لڑکی کی انگلی پر کٹ لگا رہا تھا، ہاتھ میں اس کے کٹر تھا۔ میں منظر نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر لڑکی کی چیخ کمرے میں زوردار طریقے سے گونجی تھی۔ یہیں پہ پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ناول کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا ہے اور سیکنڈ پارٹ آپ کو اسی کی اینڈ اسکرین پہ اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ مزید کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ناول کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔